السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا ہم نے مطالعہ کیا، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی یہ صفت بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں۔ قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، وہ انا الیہ راجعون، اور وہ شے اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی۔ تو اب وہ ہر کیفیت کے اندر خوش رہنے کی، شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 تھی۔ اس سے پہلی والی آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں پر گزرنے والی آزمائشوں کا ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 157 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشکلوں اور پریشانیوں کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور شکر گزار رہتے ہیں اور رب کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے بے پناہ کرم، یعنی یہاں پہ درود کا ذکر ہے، صلوات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر درود کا ہونا، یہ معنی ہے کہ ان پر بہت نوازشیں ہیں، ورحمہ، اور ساتھ ساتھ ان پر رحمت بھی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کی راہ پر ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کے فیصلوں کے آگے قضاء و قدر کوئی معاملہ ہو، بندہ کہے کہ باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں یا میں تیری بندی ہوں۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی طرف رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور صبر کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ اچھا، مصیبت پر صبر کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ اسے علامہ ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے پیج 277 پر ذکر کیا ہے۔ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر صدمے کی ابتدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث 1283۔ پھر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اپنے شوہر کے انتقال پر انہوں نے یہی پڑھا۔ تیسرا کہ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء کو کوئی ایسا کام کرنے سے روکا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، مثلا زبان سے شکوے کا کرنا، یا اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، یا سینہ پیٹنا، یا اس طرح کے کوئی معاملات۔ چوتھی چیز کہ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں انہیں خود نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے تو ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا بناؤ سنگھار کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی معاملات قائم کی۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لیے، کیونکہ وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، سفر سے واپس آئے ہیں، تو فوراً انہیں
کوئی دھچکے والی چیز نہ بتائی جائے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز ایسی بورو کرنے کے لیے دیں اور پھر وہ واپس لے لیں، تو کیا جسے کوئی چیز دی گئی ہو تھوڑے سے ٹائم کے لیے اسے وہ چیز روک لینی چاہیے یا اس چیز اسے واپس کر دینی چاہیے جس کی ملکیت ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں انہیں اس چیز کو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ تو ام سلیم نے کہا کہ پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں، اللہ اکبر، کہ وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا، اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2144، یعنی دیکھیں کہ کس قدر آپ کو اس میں ایک ایسی مثال نظر آئے گی صبر کی کہ یہ مثال زندگی میں تو کہیں نہیں دیکھی گئی، لیکن ایک صحابیہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا صبر و استقلال رکھا تھا۔ اور حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، آپ تو غم زدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت، یعنی یہی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ سے ذکر کی، تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، اس پہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نوازشیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے۔ تو مختصر منہاج القاصدین کتاب صبر و شکر، اور اس میں فصل ہے قائم کی گئی ہے آداب الصبر، اس کے پیج 277 پر یہ واقعہ آتا ہے۔ اور آخری بات امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ یعنی ان کی بیوی جو ہیں وہ پھسل گئیں تو ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو دور کر دیا ہے۔ احیاء علوم الدین کتاب الصبر و شکر، اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد وہی ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس کا جو پیارا اس سے جدا ہو گیا ہے، غم اپنی جگہ ہے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اپنی ساری انرجی، اپنا سارا ذہن وہاں لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم غم میں اور رونے میں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کو، دن بھر تو ٹھیک گزر جاتا ہے، آپ کے درس بھی سن لیتے ہیں، لیکن رات کے لمحات میں پھر یاد ستاتی ہے، رات کے لمحات میں یاد ستاتی ہے۔ یاد تو آنا لازمی شے ہے، اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کی یاد آئے ہم نے کرنا کیا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ سے ان کے لیے آسانیاں مانگنی ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اپنے لیے گناہوں کی دعا مانگنی ہے، اور برزخ کی زندگی میں ساتھ مانگنا ہے کہ باری تعالیٰ وہاں اچھے ساتھ عطا فرما ایک دوسرے کا، اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخرو، اور پھر جنت میں بھی ہمیں ساتھ رکھ۔ یہ تمام معاملات رب تعالیٰ ہی کے آگے رکھنے ہیں، اسی سے مانگنا ہے۔ بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی برزخ میں وہ کرتے کیا ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے کہ روحوں کی جو دنیا ہے نا، عالم روح ارواح، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ لوگ دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ ہر عالم کے اپنے معاملات ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس چکروں میں نہ پڑیں وہ وہاں کیا کرتے ہوں گے، کیا وہ کوئی قید خانہ ہے؟ نہیں، قید خانہ نہیں ہے، قید خانہ ہے عالم برزخ کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، دہریوں کے لیے، مرتدوں کے لیے، ان کے لیے تو قید خانہ ہے۔ لیکن مومن کے لیے تو عالم برزخ ایک ایسا ہی ہے جیسا ایک پرندہ یہاں پہ قید تھا وہاں آزاد ہو گیا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، برزخ قید خانہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔